جو دور سے بیٹھ کے چھوٹی سی سکرین پہ یک طرفہ طور پر دیکھنا ہے وہ اور بات ہے، یہاں پہ سوال جواب کرنا اور بات ہے، اور جتنا سوال جواب ہوگا اتنا علاج کے حوالے سے آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے. سمپل سی بات ہے. تو ان کا رشتہ بھی بڑا قریبی ہوتا ہے، کوئی والدہ ہے، کوئی والد ہے، کوئی بھائی بہن ہے. ویسے ہم نے ایسے دوست بھی دیکھے ہیں جو کہ کو ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. خود ہم لوگ جو کہ پروفیشنل ہیں، کبھی کبھی ہم کسی پیشنٹ کے ساتھ کو ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں ہماری کو ڈیپینڈنس ڈیولپ ہو رہی ہے، تھوڑا سا ہمیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے. تو یہ جی جب ہم ایموشنل ہو کے کسی کے ساتھ بات چیت کرنے لگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو ڈیپینڈنٹ ہو گئے. ایک ڈاکٹر کا اور پیشنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں ایموشنل ہونا شامل نہیں ہے. اس سے ہمیں بچاؤ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ہم جذباتی نہ ہو جائیں، کیونکہ جو ہی ہم جذباتی ہوتے ہیں تو ہمارے فیصلے لاجیکل نہیں رہتے، منطقی نہیں رہتے، وہ ہمارے جذبات کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو جذبات سے الگ کرنا ہوتا ہے جب اپنے مریضوں کے علاج کا معاملہ ہو. لیکن کبھی کبھی جب کوئی پیشنٹ ہمارے ساتھ زیادہ قریب آتا ہے یا دوستانہ رنگ میں آگے بڑھتا ہے، اور انجانے میں ہم بھی دوستانہ رنگ میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، تو وہ پیشنٹ اور ڈاکٹر ریلیشن شپ سے ہٹ کے ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے جس میں کو ڈیپینڈنس بھی ایک رنگ ہے. اور پھر ہم اسے پہچان بھی لیتے ہیں، ایک دوسرے کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. کیونکہ سڈنلی کوئی پروفیشنل جب مجھ سے یا ڈاکٹر اعجاز سے یا آپس میں کوئی بات کرتا ہے اور کسی پیشنٹ کے بارے میں بات کرتا ہے اور وہ بات جذبات کے رنگ میں رنگی ہوتی ہے، تو ہم پھر کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، یہ ایموشنلی آپ آگے بڑھ رہے اور اس سے آپ کے پیشنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر اپنے تجربے سے ہمیں خود بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہاں کوئی کو ڈیپینڈنس ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر فیملی ممبر کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فیملی ممبر 24/7 ساتھ رہتے ہیں اور وہ دو کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہ پرووکنگ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا وہ انیبلنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس رشتے میں ان کا قدرتی ریئیکشن ہے کہ وہ پیشنٹ دیکھتے ہیں پیشنٹ کو کہ وہ تکلیف میں ہے تو اس کو آگے بڑھ کے اس کو سپورٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی باتیں مانتے ہیں. اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جب پیشنٹ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ بس میری یہ 5-6 باتیں مان لیں تو اس کے بعد میں نشہ چھوڑ دوں گا، پھر آپ کبھی سنیں گے نہیں کہ میں نے نشہ کیا ہے. تو گھر والے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ 5-6 باتیں پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں. اور جب وہ پوری باتیں کر لیتے ہیں ساری، اور اب وہ مریض کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب تمہاری باری ہے، تم ہمیں وہ کر کے دکھاؤ جو تم نے کہا تھا کہ میں کروں گا، اور وہ بالکل بھی ریسیپروکیٹ نہیں کرتا، تو پھر گھر والے غصے میں آ جاتے ہیں، اشتعال میں آ جاتے ہیں، تلخی میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ نامناسب ہوتی ہیں، نہیں کرنے والی ہوتی، تو پھر وہ کرتے ہیں. تو اس کو ہم جو پرووکنگ کہتے ہیں. جب پرووکنگ کرتے ہیں تو پھر گھر والوں کو گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بات ہم نے حد سے بہت زیادہ باہر جا کے کر دی ہے. کہیں نہ کہیں ان کو اندر سے گلٹ ہوتا ہے. جب گلٹ ہوتا ہے تو وہ اپنا گلٹ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور گلٹ ختم کرنے کے لیے ان کو کوئی رستہ سجھائی نہیں دیتا، تو پھر وہ کوئی نجائز اربا استعمال کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مریض اس بات سے خوش ہوگا، غلط اجازت جو مانگ رہا تھا جو پہلے نہیں دی تو وہ اب اجازت دیں گے تو خوش ہوگا، یا اس کو کوئی گفٹ دیں گے، کوئی قیمتی چیز دیں گے، یا اس کی کوئی خواہش پوری کریں گے تو اس سے وہ خوش ہو جائے گا، تو ہمارا دل بھی راضی ہو جائے گا. تو اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے پیشنٹ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جو کہ میرٹ پہ نہیں ہوتا اور اس سے نقصان ہوتا ہے. کو ڈیپینڈنس ایک بڑی تکلیف دہ بیماری ہے اور جو کہ بڑی عام ہے. لوگ صرف ایڈکٹس کے ساتھ ہی کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، لوگ اپنے ان بچوں کے ساتھ بھی کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ ایڈکٹ نہیں ہوتے، لیکن ان کے بیہیویئرز کچھ ایسے ہوتے ہیں جو والدین کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے، جو یونیورسٹی جاتے ہیں لیکن جا کے پڑھتے لکھتے نہیں ہیں،
یا جو وعدہ کرتے ہیں اور پورا نہیں کرتے، جو ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو والدین کو اچھے نہیں لگتے، تو بے شمار وجوہات ہوتی ہیں جس سے کہ والدین اور اولاد کے ساتھ کو ڈپینڈنس کا رشتہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور یہ میاں بیوی کے درمیان بھی ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ سمپلی بالکل وہی سیم ہوتی ہے، لو ہیٹ ریلیشن شپ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ریلیشن شپ ہے جو پیر والے دن محبت بھرا نظر آتا ہے اور منگل والے دن وہ نفرت بھرا نظر آتا ہے اور بدھ والے دن واپس صحیح نظر آتا ہے۔ جب آپ کا رشتہ کسی ڈرگ کے ساتھ یا کسی ایکٹیویٹی کے ساتھ لو ہیٹ ہو جائے تو اس کو ایڈکشن کہتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو الکوہلزم نہیں ہوتا اور وہ الکوہل ڈیلی بیسس پہ لیتے ہیں اور پچھلے کئی سال سے لیتے ہیں، تو ان کا الکوہل کے ساتھ رشتہ ایک لو ہیٹ رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ لک فارورڈ کرتے ہیں کہ شام ہو تو وہ تھوڑی سی الکوہل لیں گے، اور وہ ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس کو ہم نے کم پینا ہے کیونکہ وہ پیتے ہی کم ہے۔ ان کا لاس آف کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ ان کا میٹابولزم ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی طرح کھانے کے ساتھ بھی لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ لوگ جو ہیں کوئی کسی موقع پہ کھانے کے بارے میں خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں شادی کے موقع پہ یا دعوت کے موقع پہ ہم کھانا کھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور جب وہ جا کے کھانا کھاتے ہیں تو پھر ان کو اپنا آپ برا لگنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ڈائبیٹکس بھی ایسا بہت کرتے ہیں کہ مٹھائی کھا کے تو اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ سارا جو لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے یہ ایڈکٹیو ریلیشن شپ ہے، اور کو ڈپینڈنس بھی ایک ایڈکشن ہے۔ کو ڈپینڈنس ایک ایڈکشن ہے، اور اس کا جو ریلیشن شپ ہے یا ان کی جو ڈرگ ہے، یعنی ان کا جو بیٹا جو ایڈکٹ ہے وہ ان کی ڈرگ ہے، اور اس کے ارد گرد رہنا یا اس کے قریب ترین رہنا یہ ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے پلان بنایا ہے کہ ہم پیرنٹس کی لیونگ کا ارینجمنٹ کریں قریب ترین، کیونکہ یہ ایک بات ہے جو فیملی کافی آسانی سے مان سکتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا یہاں داخل ہے اور آپ 100 میٹر کے فاصلے پہ فیملی داخل نہیں ہے، مطلب وہ کہیں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، لیکن لیونگ ان کی وہیں ہے اور وہ کسی اور شہر سے آئے ہوئے ہیں اور وہاں رہ رہے ہیں، تو ان کی لرننگ بہت زیادہ ہوگی۔ اس دوران ان کی کو ڈپینڈنس پہ ہی کام کیا جا رہا ہوتا ہے، اور انہیں سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے انیبلنگ اور پرووکنگ چھوڑ کے انٹرونشن کرنی ہے۔ انٹرونشن ایک غیر جذباتی کام ہے جو کہ آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں جو میرٹ کے اوپر، وہ ایک جذباتی نہیں سائنٹیفک کام ہے، ایک اچھا کام ہے جو کہ انہیں سیکھنے۔ دیکھیں آئیڈیلی تو اگر میرے بس میں ہو تو میں پیرنٹس کے ساتھ پہلے کام کرنا پسند کروں گا، آئیڈیلی اسپیکنگ، لیکن ایسا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ کام کیا جائے جب تک ہم ان کا طوطا قابو نہیں کرتے۔ جس طوطے میں ان کی جان ہوتی ہے جب تک ہم اسے قابو نہیں کرتے، کو ڈپینڈنٹس قابو نہیں آ سکتے۔ تو جب طوطا ہمارے پاس ہوتا ہے تو پھر کو ڈپینڈنٹ کے اوپر کام کرنے کی ابنڈنٹ اپرچونٹی ہوتی ہے، اس روگی کے اوپر کام کرنے کی اپرچونٹی پیدا ہو جاتی ہے، پر اس کے لیے طوطا جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم نے یہاں سامنے ایک جگہ ہے جو آج کل بات چیت چل رہی ہے، ہم لے لیں گے، یہ سامنے سکول تھا، وہ چلے گئے ہیں سکول چھوڑ کے، تو یہ میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو پھر ہم ہو سکتا ہے وہاں ریگولر رہنے کے لیے کہیں، اور وہ وہاں قیام کریں، اپنے کام کاج بھی کریں، قریب میں رہیں، اور جتنا وہ قریب میں رہیں گے ان کی لرننگ بہت اچھی ہوگی۔ کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، دیکھیں ہمارے کچھ دور سے دوسرے شہروں سے آنے والے رہتے بھی ہیں، اور جو وہ رہتے ہیں تو وہ پھر ولنگ ویز میں گھومتے ہیں، اور جو ولنگ ویز میں گھومتا ہے کبھی کیفیٹیریا میں نظر آتا ہے، کبھی یہاں ٹیبل پہ بیٹھ کے کچھ کھاتے پیتے نظر آتا ہے، یا کبھی کسی جگہ کوریڈور میں آتے جاتے نظر آتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری لرننگ ہے، جو خاموش لرننگ ہے، جسے انکانشس لرننگ کہتے ہیں، جو ماحول سے ہم لیتے ہیں، وہ بڑی سٹرونگ ہے، کیونکہ
ماحول سے وائبز آتی ہیں، ماحول سے میسج ملتا ہے، باڈی لینگویج آپ سمجھتے ہیں. اور جو پیرنٹس بھی یہاں کچھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، مجھے کئی پیرنٹس یہاں کچھ ٹائم سپینڈ کرتے نظر آتے ہیں، تو ان کی لرننگ فاسٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی کسی کے ماحول کے اندر گھومنے پھرنے پہ پابندی نہیں لگائی، پیرنٹس کے اوپر یا فیملی کے اوپر. اجنبیوں کو تو نہیں ہم آنے دیتے، لیکن پیرنٹس ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، ان سے ہمیں کچھ نہیں چھپانا. جب آپ ریلیپس ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مرضی کھو چکے، کیونکہ ریلیپس ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ریلیپس نہیں ہونا چاہتے تھے اور ریلیپس ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی مرضی آپ پر نہیں چلتی. ایک میتھڈالوجی ہے جس کو انڈور کہتے ہیں، اور ایک میتھڈالوجی ہے جو آؤٹ ڈور ہے. میرے پاس ایک کلائنٹ ہیں جو کسی اور ملک سے آئے ہوئے ہیں، اور وہ آؤٹ ڈور علاج ان کا ہم نے پلان کیا کہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود بڑی رغبت سے اور بڑی خواہش سے آ گئے. لیکن پہلے وہ سیشن پلان کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈرپ لگی ہوئی ہے، اور اگلے دن اور اگلے دن اور اگلے دن. تو آج ہم نے ان کو میسج دیا ہے کہ یا تو آپ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کو انڈور جیسا سیریس بنائیں، یا پھر سیدھے سیدھے انڈور میں آ جائیں. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جن فیکٹرز کو مد نظر رکھ کے انڈور میں ہم نے کچھ اور چھو منتر نہیں کرنا ہوتا، دستیابی یقینی ہو جاتی ہے. انڈور میں ایک جو بڑا فیکٹر ہے کہ وہ پیشنٹ کی دستیابی، ہمیں پیشنٹ میسر ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بات چیت کر سکیں، ہر وقت میسر ہوتا ہے. تو وہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں کچھ اور چیزوں کی اہمیت ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اس کی دستیابی ہے. اور اب آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ 2 سال آپ نے اچھے بھلے گزارے، پھر آپ نے سگریٹ پینے شروع کر دیے، آپ کی وائف شکایتیں لگاتی رہیں، اور آپ کو ہم سمجھاتے رہے کہ اپنی وائف کی بات پہ توجہ دیں، اور آپ ہنسی مذاق میں ٹالتے رہے، اور اب آپ ریلیپس کر گئے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری اصل بات یہ ہے کہ آپ کی مرضی آپ پر نہیں چلتی. مرضی ہی تو بیمار ہے، یعنی آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی مرضی چلتی نہیں ہے، مرضی کھوٹی ہو گئی ہے. بات بڑی سمپل ہے کہ آپ اپنی مرضی ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں جبکہ آپ ریلیپس ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ مرضی آپ کی کھوٹی ہے، یہ چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کی مرضی آپ پر چلتی ہوتی تو آپ ریلیپس ہی نہ ہوتے. تو اب آپ بجائے اس کے کہ اپنی کھوٹی مرضی کے سپرد کریں اپنے آپ کو، آپ اپنی فیملی اور اپنے معالج کے سپرد کر دیں، اور وہ آپ کی جو کھوٹی مرضی ہے اس کو پھر کھڑا کرنے کی کوشش کریں، نئے سرے سے اس کو خد و خال اس کے درست کریں. اور اگر آپ یہ ابھی کر لیتے ہیں تو بہت ہی شارٹیسٹ پیریڈ ہوگا، لائک 2 ویکس. میں آج سویرے ہی سوچ رہا تھا، دیکھیے ہم بڑا غور کرتے ہیں اپنے اوپر، اور آج کی میٹنگ میں ہم ڈائریکٹرز جب بات کر رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں کچھ اپنی اہلیت بڑھانے کی ضرورت ہے. یعنی اپنی اہلیت ہم سب کو، مجھے ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اور باقی سب کو اپنی اہلیت بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر وقت یہ رہتا ہے کہ آپ کو ہم بات سمجھا کیوں نہیں پاتے. تو اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی اہلیت میں کوئی کمی ہے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اہلیت میں کوئی کمی ہے جس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ بعض اوقات نظریاتی جو فرق ہوتا ہے وہ خرابیاں پیدا کرتا ہے، اور جب نظریات ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو بہت بہتری آ جاتی ہے. مثال کے طور پر ہر گھر کا ایک کلچر ہوتا ہے، ہر گھر کی ایک لینگویج ہوتی ہے، ہر گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے جو اس گھر کے لیے نارمل ہوتا ہے. وہاں ٹرمینالوجی ہوتی ہے جو اس گھر والے ہی سمجھتے ہیں، یا قریبی رشتہ دار تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، لیکن کوئی اور فیملی اس ماحول کو، اس بات چیت کو نہیں سمجھتی. تو بہت ساری چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے مختلف شہروں میں، دنیا کے مختلف ملکوں میں، بر اعظموں میں بہت مختلف ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کسی ایک چیز پہ کنسنسس کرنا چاہتے ہیں جو کہ روحانی بات ہے یا اسپرچول بات ہے، وہ سائنس ہے. کہ سائنسی بات امریکہ میں، پاکستان میں، انڈیا میں اور افغانستان میں ایک ہی ہوگی. سائنسی بات
گریوٹی کے بارے میں نظریات دنیا کے ہر شہر میں، ہر ملک میں ایک جیسے ہوں گے، اور باقی رسم و رواج جو شادی بیاہ کے ہوں گے، آپس میں سلام دعا کے رسم و رواج ہوں گے، ان میں فرق ہو سکتا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملیریا کا علاج ہے وہ امریکہ اور پاکستان میں فرق ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ہی ہوگا. ٹی بی کا علاج ایک ہی ہوگا، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز کا علاج ایک ہی ہوگا، شیزوفرینیا کا، بائیپولر ڈس آرڈر کا، ایڈکشن کا علاج ایک ہی ہوگا. اور یہ اسپرچول میٹرز ہیں. جب آپ ہوائی جہاز چلاتے ہیں تو جو لاہور سے ہوائی جہاز ٹیک آف کرتا ہے اور جو نیو یارک سے ٹیک آف کرتا ہے، اس کے ایس او پیز میں کوئی فرق ہے؟ فرق ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. لگتا ہے کہ نہیں ہوگا، کیونکہ سبھی کامیابی سے ٹیک آف اور لینڈنگ کرتے ہیں جہاز. آلموسٹ کامیابی کی شرح بہت اونچی ہے جہازوں کے ٹیک آف اور لینڈنگ کی، اور سینکڑوں ٹن وزنی جہاز ایک ہی طریقے سے ہوا میں اڑتے ہیں اور 35,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کرتے ہوئے اپنی منزل پہ جا کے لینڈ کرتے ہیں. لیکن باقی رسموں میں بہت فرق ہو سکتا ہے. برتھ ڈے پارٹیز میں فرق ہو سکتا ہے، اور ایوننگ پارٹیز میں فرق ہو سکتا ہے، ہینگ آؤٹ کرنے میں فرق ہو سکتا ہے. تو جو چیزیں سیم ہوتی ہیں وہ اسپرچول چیزیں ہوتی ہیں، جو چیزیں سیم نہیں ہوتی وہ کلچرل ہو سکتی ہیں، وہ بہت قسم کی ہو سکتی ہیں. تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس بیماری میں جب ہم پریشان ہیں اور مشکلات میں ہیں تو اس بیماری کو اور اس کے علاج کو سمجھ لیں؟ اور یہ چیز جو ہے جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے. اور یہ چیز بہت آسان ہے کہ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں کہ واٹ از ایڈکشن، یا واٹ از الکوہلزم، واٹ از کو ڈپینڈنس، انیبلنگ کیا ہے، پرووکنگ کیا ہے. اور اگر میں 2 سال کے بعد ریلیپس ہو گیا ہوں تو ابھی بھی مجھے اپنی مرضی کرنی چاہیے یا اپنی مرضی ان لوگوں کے سپرد کرنی چاہیے جو میرے ہمدرد ہیں؟ وہ میرے ایک استاد ڈاکٹر نون جانسن، تو ان کے پاس ایک پیشنٹ آیا اور آ کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں آ گیا ہوں، میرا بڑا برا حال ہے. کہتے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی. میں نے کہا جی میں بتا رہا ہوں کہ میرا بہت برا حال ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سن کر خوشی ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ میری بیوی چھوڑ کے چلی گئی ہے. کہتے یہ تو ایکسیلنٹ ہوا ہے. کہتے میں آپ ڈاکٹر صاحب ہوش میں ہیں، آپ نے کوئی نشہ وشہ تو نہیں کیا ہوا، میری نوکری چلی گئی ہے اور آئی ایم آن دی اسٹریٹ. کہتا یہ ایکسیلنٹ ہوا. تو آپ نے سوچا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے بغیر بندہ سمجھتا نہیں ہے. سیانا بندہ تو بات کو ویسے ہی سمجھ لیتا ہے، لیکن جو اپنے نفع نقصان کو ابھی نہیں سمجھتا اس کو یہ بات بھی سمجھ نہیں لگتی. اور کتنی آپ نے زبردست ماشاءاللہ بات کی ہے کہ میری نوکری چلی جائے گی تو پھر آپ مجھے نوکری دیں گے. میں کو ڈیپینڈنٹ ہوں. دیکھیں جب تک آپ کہیں گے نہیں تو تب تک آپ کا علاج ہم شروع نہیں کر سکتے. جب تک آپ کی وائف کہیں گی نہیں تو ٹیم نہیں بھیج سکتے. ابھی تو ہم دیکھیں گے نا کہ آپ کیا کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی یہ وقت گزرے گا اس میں آپ ابھی تو آپ آ گئے ہیں نا، اور 8 دن میں آپ کا ادھر آنے کو بھی دل نہیں چاہے گا، آپ کا جیل روڈ سے گزرنے کو دل نہیں چاہے گا. ٹھیک؟ تو یہ ایڈکشن اپنے آپ کو بہت پروٹیکٹ کرتی ہے. ایڈکشن اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ میڈیسنل ہیلپ جو ہے جیسے کہ آپ کو چاہیے یا کچھ اور لوگوں کو چاہیے، یہ شیٹرنگ کی طرح ہے. شیٹرنگ سمجھتے ہیں نا کہ چھت کے اوپر پہلے شیٹرنگ کی جاتی ہے تو پھر لینٹل ڈالا جاتا ہے. تو اگر چھت مضبوط ہو گئی ہے تو شیٹرنگ ہٹا دی جائے گی. لیکن چونکہ آسان طریقہ ہے کہ دوائی کھانے سے اچھا محسوس ہونے لگتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ لائف سٹائل چینج کرو، بدلو اپنے آپ کو، تو وہ مشکل لگتا ہے. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ دوائی ٹیمپریری ہے اور اس کا اینڈ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کو ختم کرنا ہے. لائف سٹائل چینج ٹیمپریری نہیں ہے، وہ پرماننٹ ہے، اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے تیار ہونا چاہیے. لائف سٹائل کی جو بہتری ہے ریکوری ماڈل میں وہ چلتی رہتی ہے.
اور آپ پروگرس کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ پروگرس کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پروگرس کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ اتنی پروگرس کر لیتے ہیں جتنی کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. لیکن اگر آپ پرفیکشن کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت بے چین رہتے ہیں, کیونکہ پرفیکشن نہیں آتی. کیونکہ پرائمری کرونک ڈیزیزز میں اور انسان کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ پرفیکشن نہیں آتی, پروگرس آتی ہے, اور پروگرس توقع سے زیادہ آ جاتی ہے. پرفیکشن توقع سے ہمیشہ کم رہتی ہے, تو اس میں پھر ایک بھوک پیاس باقی رہتی ہے. اس لیے پرفیکشن کے ماڈل پہ نہیں جاتے, اور ہم زیادہ تر بتاتے ہیں کہ جو دو چیزیں اہم ہیں ہماری زندگی میں, ایک ہے نظریات اور دوسرا ہے ہمارا مزاج اور موڈ. اور ان دو چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ موڈ اور مزاج یا تو خراب ہوتا ہے غلط نظریات سے. جب ہم غلط ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر موڈ خراب ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم رات کو سوتے نہیں, جاگتے رہتے ہیں, سویرے پھر جلدی اٹھ کے چائے کافی پی کے کام کی طرف بھاگتے ہیں, اور آپس میں چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں, کہتے ہیں تو میرا بھائی ہے, اس سے لڑنے میں کوئی حرج نہیں, یہ تو میری بیوی ہے, یہ تو کہیں نہیں جا رہی, اور ہم انہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, تو تعلقات خراب کر لیتے ہیں, تو اس سے موڈ خراب ہوتا ہے. جب غلط کھانا کھاتے ہیں, روز پیزا کھاتے ہیں, روز برگر کھاتے ہیں, یا مغز سری پائے اور مٹن کڑھائی کھاتے ہیں, تو اس سے موڈ خراب ہوتا ہے. تو موڈ خراب ہونا لائف سٹائل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن موڈ خراب ہونا کسی نظریے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کہ آپ کا نظریہ ایسا ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو نظریہ دیتے ہیں کہ تم نے باقی سٹوڈنٹس کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جانا ہے. یہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اول آئے, وہ ڈھیر سارے نمبر لے, اور وہ دنیا میں کوئی ایسے کارنامے کرے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے جو یہ کارنامے کرتا ہے. تو اس چیز کا اتنا زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے بچے پہ. یہ ایسے ہی ہے جیسے بابر اعظم پہ بھلا سب سے زیادہ بوجھ کس چیز کا ہے؟ بابر اعظم پہ بوجھ پرفارمنس کا ہے نا, کرکٹ کی پرفارمنس کا ہے, اور اس نے اپنی زندگی میں بہت اچھی محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے. اور جب اس نے مقام حاصل کر لیا ہے تو اب اس کی ٹینشن ختم ہو جانی چاہیے کہ شروع ہونی چاہیے؟ دیکھیں, جب ایک بندہ کرا کے تو اس مقام پہ پہنچ گیا جس کا لوگ خواب دیکھتے ہیں, تو اب اس کو تو ریلیکس ہونا چاہیے نا, پر وہ ریلیکس نہیں ہے, وہ بہت ٹینشن میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے کسی کو اپنے سے آگے نہیں جانے دینا, اور میں نے ہر میچ میں سینچری سکور کرنی ہے. اس سے یہ توقع رکھی جا رہی ہے. اب اس سے یہ بھی توقع رکھی جا رہی ہے کہ وہ بات چیت بہت اچھی کرے. کل پرسوں شعیب اختر نے کہیں بیان دے دیا کہ بابر کو بات چیت کرنی نہیں آتی, اس کو بات چیت کرنا سیکھنا چاہیے, جس پہ بڑی کنٹروورسی بھی ہوئی کہ حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے تم نے ایک نئے بچے کو یہ کہا کہ تمہیں بات چیت کرنی نہیں آتی. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ جو کپتان ہے اس کو بات چیت تو آنی چاہیے, اور بورڈ کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا کوچ لگائے جو کہ اس کو جو ضروری بات چیت ہے, جو میچوں کے بارے میں ہوتی ہے یا میچوں میں پرفارمنس کے بارے میں ہوتی ہے, وہ کر سکے. لیکن جتنا زیادہ آپ دباؤ دیں, اب اس سے بالکل ہی بات نہیں ہوتی. حالانکہ 6 مہینے پہلے, سال پہلے وہ اچھی خاصی بات کر لیتا تھا, کیونکہ جب ہم پر دباؤ آتا ہے تو ہماری پرفارمنس اوپر نہیں جاتی, نیچے آ جاتی ہے. جیسے فرض کریں اس پٹی کے اوپر چلتے ہوئے میں یہاں سے وہاں تک جاؤں تو کوئی مشکل پیش آئے گی, لیکن یہ 1 فٹ چوڑی پٹی اٹھا کے فضا میں 40 فٹ اوپر لے جائیں اور پھر اتنی چوڑی پٹی پہ میں چلوں تو چل سکتا ہوں. تو کیا فرق ہو گیا؟ سٹریس. تو جب سٹریس آئے گی تو بندہ ڈگمگا کے گرے گا. تو جو نظریہ سٹریس دیتا ہے اس نظریے سے بچنے کی ضرورت ہے ہر بندے کو, خاص طور پر جس نے نشہ چھوڑنا ہے اس کو. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پیشنٹس خود یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب میں یہ کر کے دکھاؤں گا, اب میں وہ کر کے دکھاؤں گا. اس سے کیا ملتا ہے بھلا؟ سٹریس. تو اگر ہم اپنے بچوں کو
دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے مجبور نہ کریں تو کیا پرابلم ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر وہ ترقی کیسے کریں گے، وہ اچھے پرفارمر کیسے بنیں گے؟ تو ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ تم نے دوسروں سے مقابلہ نہیں کرنا، تم نے اپنے آپ سے مقابلہ کرنا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس اپنے اندر گنجائش موجود ہے، اپنے اندر، ہر بندے کے اپنے اندر گنجائش موجود ہے امپروومنٹ کی، اور اگر کوئی اپنے اندر بہتری لانا شروع کر دے اور اپنے کل سے اپنا آج بہتر بنائے، اپنی سکلز جو کل تھیں ان کو آج بہتر بنائے، تو وہ پروگرس کرے گا۔ پرفیکشن کا اس کے اندر تصور ہی نہ ہو۔ لیکن اگر ہم اسے ہر وقت مقابلے میں ڈالے رکھیں، مجھے بتائیے کہ 50 کی ایک کلاس میں کتنے لوگ اول آ سکتے ہیں، اور لوزر کتنے ہوں گے؟ بہت زیادہ۔ تو یہ جو نظریاتی چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے کارنر میں پھنسا دیتے ہیں کہ جہاں نو ون سچویشن ہے۔ دیکھیں ایون جتنے لوگ بھی ہائی پرفارمرز ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو تنگ بھی اتنا ہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی میاں بیوی ہوں جو بہت ہی ہائی پرفارمر ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ 10/10 ہوں، تو ان کو اکٹھے رہنے کا موقع ملے تو وہ پہلی فرصت میں کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو ٹھونگے ماریں گے، کیونکہ ان کو ایک دوسرے کی خامیاں نظر آئیں گی اور ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ زخمی ہو جائے گا۔ تو یہ جو نظریات ہیں جو ہسٹوریکلی جمع ہوئے ہیں، اگر وہ غلط ہیں اور سائنس کہہ رہی ہے کہ وہ غلط ہے، اور سائنس پہ آپ کا بھروسہ اب تک ہو جانا چاہیے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کا بھروسہ سائنس پر اب تک ہو چکا ہے، یا کسی کو سائنس نے دھوکہ دیا ہو تو مجھے بتا دیں۔ مطلب آپ صبح سے شام تک جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ کو سائنس اسسٹ کرتی ہے چاروں طرف سے۔ آپ کے گھر میں ٹیمپریچر کنٹرول کرتی ہے سائنس، سردیوں گرمیوں میں آپ کے کچن میں سائنس مدد کرتی ہے، مائکرو ویو اوون کی شکل میں اور فریج کی شکل میں۔ آپ سفر کرتے ہیں تو سائنس آپ کو سفر کرنے میں مدد دیتی ہے، آپ ٹیلی فون کرتے ہیں تو بات کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کون ہے جو سائنس کا ڈنگا ہوا ہو، جس کو کوئی ڈنگ ملا ہو کبھی؟ تو جو سائنس کہتی ہے، اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھتے ہیں کہ میرا بیٹا ایڈکشن کی بیماری میں مبتلا ہے تو میں کیا کروں، تو سائنس آپ کو سادہ لفظوں میں بتاتی ہے، اور سب سے پہلے وہ مختصر بتاتے ہیں۔ پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ڈیٹیل جاننا چاہو تو یہاں کلک کرو، یہ جاننا چاہو تو یہاں کلک کرو۔ تو کتنا ہمارا کام آسان ہو جائے اگر آپ تیاری کر کے آؤ۔ جب آپ کمپیوٹر لینے جاتے ہیں یا کوئی ٹی وی لینے جاتے ہیں تو آپ چیک کر کے جاتے ہیں یا ویسے ہی جاتے ہیں؟ آپ چیک کر کے جاتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، ہوم ورک کر کے جاتے ہیں۔ تو جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ کوئی ہوم ورک کر کے نہیں آتے، آپ صرف اس تکلیف سے آتے ہیں جو کہ آپ کو چل رہی ہوتی ہے۔ آپ صرف اس تکلیف سے آتے ہیں اور کوئی تیاری کر کے نہیں آتے۔ کہ نظریات کی جو میں بات کرتا ہوں کہ اگر ان دو چیزوں پہ ہم توجہ دے دیں کہ اپنے نظریات کو ری وزٹ کر لیں، اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ گوگل پہ، یوٹیوب پہ چلے جائیں اور اپنے موجودہ نظریات کو وہاں پیش کر کے تو پتہ چلا لیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر ہم ہر چیز میں جیتنا چاہتے ہیں اور دوسرے کو ہم ہرانا چاہتے ہیں، لیکن جو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے وہ کہتی ہے کہ آپ جیتیں تو کوئی بھی نہ ہارے، آپ بھی جیتیں لوگ بھی جیتیں۔ اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ آپ کسی کو ہرائے بغیر جیت جائیں۔ دنیا میں ابنڈنٹ ہے ہر چیز، دنیا میں اسکیرسٹی نہیں ہے، دنیا میں قحط نہیں ہے، دنیا میں ہر چیز وافر ہے، اور ہر ایک کے لیے ہے، کیونکہ بنانے والے نے جب بندہ بنایا تو اس کے لیے ہر چیز بنائی وافر۔ تو نظریات کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ مجھے نظر لگ جائے گی، تو سائنس نہیں مانتی اس کو۔ سائنس کہتی ہے کوئی نظر وزر نہیں ہوتی، سائنس کہتی ہے کوئی جادو وادو نہیں ہوتا، سائنس کہتی ہے کہ کوئی آپ کو اس طرح نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ آپ کے اوپر تعویذ کرے یا کچھ کرے۔ لیکن اگر آپ ان نظریات میں رہیں گے تو آپ ہینڈی کیپ میں رہیں گے۔ اگر آپ اس نظریے میں رہیں گے کہ میری جو قسمت میں ہے بس وہی ہے، تو پھر آپ رک جائیں گے، آپ پھنس جائیں گے۔
کوئی سائنسدان ایسے نہیں سوچتا. کیا سائنسدانوں کو آپ نے اچھی نظر سے دیکھا ہے یا بری نظر سے دیکھا؟ سائنسدان ایسے نہیں دیکھتے. ان کے نزدیک قسمت کوئی چیز نہیں ہوتی, ان کے نزدیک نظر لگنا کوئی چیز نہیں ہوتی, ان کے نزدیک جادو ٹونا تویز کوئی چیز نہیں ہے, ان کے نزدیک کسی بندے کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے رستے کو کاٹ دے. تو یہ چیزیں جب ہم کرتے ہیں تو ہم زندگی میں آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کچھ دیر ان نظریات کو بھی اپنا کے دیکھیں, 1-2 سال. اگر ہم نے پچھلے 20 سال سے فرسودہ نظریات کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو 5 سال ہم سائنٹیفک نظریات کو بھی آزما کے دیکھ لیں. اگر زندگی بہتر ہو جائے تو اسے جاری رکھیں, اگر زندگی بہتر نہیں ہوتی تو واپس اسی نظریے پہ چلے جائیں جہاں پہلے تھے. اور کویشچن ضرور کریں کہ کیا یہ نظریہ ٹھیک ہے. اگر کوئی نظریہ مجھے تکلیف دے رہا ہے تو مجھے کویشچن ضرور کرنا چاہیے کہ کیا وہ ٹھیک ہے, چاہے وہ نظریہ مجھے کافی مقدس نظر آتا ہو. اگر وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے تو وہ اچھا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی نظریہ میرا ہے اور وہ مجھے تکلیف دیتا ہے, یا میرا طرز عمل ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے, تو مجھے اس کے اوپر پھر ایک گہری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ یہ نظریہ مجھے کیوں تکلیف دیتا ہے. سو فار ایز کوئی بندہ اچھی نیت سے آگے بڑھتا ہے, چاہے اس کا طریقہ کار صحیح نہ ہو, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دوں کہ آپ اپنی مرضی پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں. سب سے پہلی بات جو ایڈکشن میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ آپ کی مرضی آپ پر نہیں چلتی, ہاں دوسروں پر چلتی ہے. آپ کی مرضی دوسروں پر ایڈکشن کی نشانی یہی ہے کہ آپ کی مرضی اپنے آپ پر نہیں چلتی, آپ کی مرضی ابا پر چلتی ہے, آپ کی مرضی ڈاکٹر پر چلتی ہے, آپ کی مرضی دوسروں پر چلتی ہے. یہ ایڈکشن کی صفت ہے. لیکن جب آپ ریکوری کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی مرضی کو اپنے اوپر لاگو کرنے کا انتظام کرتے ہیں, اور آپ کی مرضی جب اپنے اوپر چلنے لگتی ہے پھر آپ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی اپنی مرضی چلائیں, جو کہ رائٹ طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کی مرضی آپ کے اوپر چلے, اور جب تک آپ کی مرضی آپ پر نہیں چلتی تو آپ کیسے تصور کرتے ہیں کہ وہ دوسروں پہ چلنی چاہیے. لیکن ایڈکشن میں ایسا ہوتا ہے, دوسروں پہ چلتی ہے, کیونکہ ایڈکشن کسی قانون کو نہیں مانتی. ایڈکشن کسی قانون کو نہیں مانتی, اور ایڈکشن میں بندہ جو کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں بیگ بارو اور سٹیل, اسے جائز سمجھتا ہے. جسے کہتے ہیں نا جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے, تو وہ یہی ہے. یہ ایڈکشنز ہیں نا دو, جنگ اور محبت, یہ ایڈکشن کی شکل اختیار کر جاتی ہیں, تو اس میں ہر چیز پھر جائز نظر آنے لگتی ہے. اور جو ایڈکشن میں پھنسا ہوتا ہے اس کے لیے لال بتی کوئی اہمیت نہیں رکھتی, اس کے لیے اخلاقی قدروں کو روند ڈالنا کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے ذہن سے کوئی مزاحمت نہیں آتی, اس کا ذہن کہتا ہے کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. اور اچھا بھلا بندہ جو کہ بہترین زندگی گزارتے گزارتے ایڈکشن میں پھنس گیا ہوتا ہے, وہ بدترین زندگی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. لوگ پہلے ٹھیک ہی ہوتے ہیں, نشے کے استعمال اور بعد ازاں نشے کی بیماری میں کھبنے کی وجہ سے وہ اخلاقی قدروں کو روندنے لگتے ہیں. یہ ایک سمپل سی لاجک ہے. اچھا, اب اگر پہلے کسی بندے کے نظریات موڈ خراب کرنے والے ہوں اور اس کا لائف سٹائل بھی موڈ خراب کرنے والا ہو, تو امکان ہے کہ وہ نشہ کرے گا, اور جب کوئی نشہ کرے گا تو امکان ہے کہ وہ ایڈکٹ بنے گا, اور جب کوئی ایڈکٹ بنے گا تو امکان نہیں ہے, یقین ہے کہ اس کی زندگی برباد ہوگی اور وہ نشے کے سامنے بے بس ہو جائے گا. اب بھی اگر وہ واپس ریکلیم کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو, تو سب سے پہلے اس کو نظریات پہ کام کرنا ہوگا اور لائف سٹائل پہ کام کرنا ہوگا. آج ہی میں ایک نوجوان لڑکے سے بات کر رہا تھا جس کی مرضی ہے کہیں شادی کرنے کی اور گھر والے نہیں چاہتے کہ وہاں شادی ہو, تو وہ اسی بارے میں میرے ساتھ صلاح مشورہ کرنے آیا تھا کہ وہ کیسے اپنے گھر والوں کو راضی کرے
کہ وہ اس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دے. اور جب اس کی ساری میں نے بات چیت سنی تو میں نے اس کو صرف ایک بات کہی, میں نے کہا تم اپنا لائف سٹائل ٹھیک کر لو, تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے گی. کہتے مطلب؟ میں نے کہا یہ جو تم اپنے فیملی بزنس میں ہو لیکن جاتے نہیں ہو, یہ جو تم رات کو 4-5 بجے تک جاگتے رہتے ہو اور دن کو 2-3 بجے تک سوتے رہتے ہو, یہ تم چھوڑ دو. تم سویرے 10 بجے اپنے بزنس پر جانا شروع کرو اور بزنس میں کھب کے کام کرو, تو تمہاری جو ریٹ ہے یا جو تمہاری سے ہے فیملی میں وہ اوپر آ جائے گی. فی الحال نہ تم کام میں حصہ لیتے ہو, تم صرف اس دن جاتے ہو اپنے جاب کی جگہ جب تم نے ایک اکاؤنٹنٹ سے کہنا ہوتا ہے کہ پیسے کڈو. جب اکاؤنٹنٹ سے صرف تم نے پیسے لینے جانا ہوتا ہے تو اس دن تم تھوڑا تیار تیور ہو کے 10-11-12 بجے یا 1 بجے دفتر جاتے ہو اور وہاں کہتے ہو یہ کرو, وہ کرو, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, یوں کرنا چاہیے, یوں نہیں کرنا چاہیے. اس دن تھوڑی فنکشنالٹی شو کر کے تو پھر آپ اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتے ہیں کہ 2 لاکھ روپیہ دے دیں. تو میں نے کہا یہ کام چھوڑ دیں, آپ ریگولرلی جائیں صبح 10 بجے شام 6 بجے تک, وہاں آپ دل سے کام کریں اور بزنس میں اپنے رول کو ایسا کریں کہ ایک دن بھی جب آپ نہ جائیں تو بزنس کو جھٹکا لگے, ایفیکٹ ہو. یہ نہیں کہ آپ بزنس میں جائیں یا نہ جائیں, بزنس کو کوئی فرق ہی نہ پڑے. تو جو بندہ فیملی بزنس میں ہوتا ہے اور وہ بزنس پہ آئے یا بزنس پہ نہ آئے, اس سے فرق ہی نہ پڑے, اس بندے کی سے کوئی نہیں ہوتی. وہ رو پیٹ کے جو ایکسٹریکٹ کر لے اپنے فیملی بزنس سے وہ کر سکتا ہے, کیونکہ اسے موقع دیا جائے گا کہ تم کر لو, آخر تم اپنے بچے ہو. لیکن وہ وقار کے ساتھ اپنے فیملی بزنس کے وسائل کو استعمال نہیں کر سکتا. وہ روتا ہی رہے گا کہ مجھے گاڑی نہیں ملتی, مجھے پیسے نہیں ملتے, باقیوں کو ملتے ہیں, مجھے نہیں ملتے. اور وہ دوسروں کو گلٹی کرنے کی کوشش کرے گا کہ مجھے گاڑی کیوں نہیں دیتے, مجھے پیسے کیوں نہیں دیتے, 16 سال کی عمر میں آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے بے پناہ پیسے پکڑا دیتے, یا اس طرح کی باتیں کئی کرتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. آپ اپنے بزنس میں کھب جائیں, آپ اپنے بزنس میں گڑ جائیں اور آپ اپنے بزنس کے اینکر بن جائیں اور آپ کا بزنس آپ پہ ڈپینڈ کرنے لگے اور لوگ آ کے پوچھیں کہ کہاں ہو, آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہوں کہ کہاں ہو, تو پھر آپ کہیں کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے یا اس لڑکی سے شادی کرنی ہے, تو لوگ کہیں گے کہ بسم اللہ گو ہیڈ. تو میں نے جب اسے یہ کہا کہ تم صرف اپنا زندگی کو مینیجیبل بنا لو, وہ ایڈکٹ نہیں ہے, لیکن کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے زندگی کا, کوئی کھانے پینے کا کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے, کوئی سونے جاگنے کا, کوئی آنے جانے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے, اور کسی بھی جگہ جانا ہے تو ٹائم پہ نہیں پہنچنا, یہ سب سے بری نشانی ہے. لیکن میں نے کہا یہ تم اپنے ٹائمنگ ٹھیک کر لو, اپنے فیملی بزنس میں تم انوالو ہو جاؤ. تو کہتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. میں نے کہا نہیں, صرف 6 ویک, بری بات ہے کوئی کہ صرف 6 ہفتے تم اپنے فیملی بزنس میں تھورولی انوالو ہو جاؤ, اور اس کے بعد تم بات کرنا کہ تم کہاں شادی کرنا چاہتے ہو. اگر تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے تو میں تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے بات کروں گا, اور مانیں گے وہ. آپ کا کیا حال ہے کہ وہ اگر 6 ویک اس طرح کر لے تو اس کی پوزیشن گھر میں اور بزنس میں اور معاشرے میں بدل نہیں جائے گی؟ بدل جائے گی. تو مسئلہ تو لائف سٹائل کا ہے, مسئلہ تو سے کا ہے, ریٹ کا ہے, اور وہ ایسے نہیں بنتی کہ آپ اپنے بزنس کو ایکسپلائٹ کریں اور اس سے نچوڑنا چاہیں اور اس میں کچھ ایڈ نہ کرنا چاہیں. اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. دیکھیں زیادہ تر ہم یہاں جب بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ڈرگز والوں کے یہ ایشو ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈرگز کے بغیر ہیں ان کے بھی یہ ایشو ہیں. پیسے خرچ کرنا کوئی مشکل کام ہے. آپ جائیں تو صبح سے شام تک آپ 10,000, 10 لاکھ, 10 کروڑ بھی خرچ کر سکتے ہیں, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ابھی میں کل ہی گیا تو میں وہ اینک کے لیے گیا تو اس نے مجھے اینکیں دکھائیں, اور میں نے ایک اینک پسند کی جو مجھے چاہیے تھی, تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بنا دو. کہتا ہے پھر میں تو ایک اینک دکھانا. میں کہا جی دکھاؤ. انہیں ایک اینک دکھائی, مجھے دیکھنے میں وہ آرڈینری سی لگی,
اس نے دکھائی تو میں کہا ٹھیک ہے اچھی ہے. تو کہتے ہیں یہ اینک لیں آپ. میں کہا کتنے کی ہے؟ کہتا 6.5 لاکھ روپے کی. تو میں نے کہا کہ نہیں یہ میں نہیں لے سکتا, یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے کہ یہ اینک پہ میں بغیر مقصد کے اس اینک. کہتے ہیں نہیں یہ اپنی نوعیت دی واحد اینک ہے, ایدا جڑا سائڈ فریم ہے نا وہ لکڑی دا ہے اور یہ ایک ہی ہے دنیا میں. وہ ہر اینک بناتے ہیں تو اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. تو میں نے کہا اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی اینک ہو جو صرف میرے پاس ہو اور اس جیسی اینک کسی اور بندے کے پاس نہ ہو. تو میں نے کہا کہ یہ آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے یہ عمران خان یہ اینک پہنتا ہے. میں نے کہا بھی وہ پا سکتا ہے, انہوں تو لوگ ہی دیندے نے, تو میں تو نہیں. کہتے تواڈے کی شوق نے؟ میں کہا جی میرے شوق یہ ہیں کہ واک کرنا, وہ تے کوئی خرچہ نہیں آندا. میرا شوق یہ ہے کہ ٹائم پر سونا, اس میں کوئی خرچہ نہیں آتا. میرا شوق یہ ہے کہ لوگوں سے تعلقات اچھے رکھنا, ہنس کے ملنا بولنا, اس پہ بھی کوئی خرچہ نہیں آتا. تو میرا شوق یہ ہے کہ سستا کھانا کھانا, اس سے بھی صحت اچھی رہتی ہے. اور کتابیں پڑھنا, اس پہ بھی کوئی خرچ نہیں آتا. گوگل پہ جانا اور یوٹیوب پہ جا کے تو اچھی اچھی چیزیں دیکھنا. تو میں نے کہا یہ ہے میرے شوق. دوست ہی ہے میرا, یہ آپٹکس ہے ان کے نام. ہاں تو دوست ہی ہے میرا, بہت اچھا عزت کرنے والا ہے. پر وہی مرضی سی کہ میں وہ 6.5 لاکھ دی اینک ضرور بھیج دے. تو میں نے کہا نہیں, اٹ ڈزنٹ میک سینس. اگر اس سے کچھ مجھے فائدہ نظر آتا تو میں فوراً ہاں کہہ دیتا, لیکن مجھے اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. اور میرے نزدیک جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اطمینان میرا بڑھے. اس کے لیے آپ مجھ سے 50 لاکھ لے لیں, اگر آپ میرے اطمینان میں 1% بھی اضافہ کر سکتے ہیں تو میں 50 لاکھ خرچنے کے لیے تیار ہوں, میں 2 کروڑ خرچنے کے لیے تیار ہوں, میں 10 کروڑ خرچنے کے لیے تیار ہوں, اگر میرے اطمینان میں 1% بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آہستہ آہستہ جب آپ گرو کریں گے اور ریکوری میں چلے جائیں گے تو آپ اس طرح سوچنے لگیں گے, کیونکہ آپ کو اطمینان کی قیمت کا اندازہ ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ الٹیمیٹلی جو میسج ہے جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ اطمینان کی بات ہے, کہ آپ کے دل میں اطمینان ہو اور آپ کے گھر میں پرامن سکون اور اس طرح کی چیزوں کا راج ہو, اور آپ کو گھر کی ویلیو کا پتہ چلے. آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہو جب آپ گھر کے طرف جا رہے ہوں یا گھر میں انٹر ہو رہے ہوں. مجھے بتائیے کہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں انٹر ہو رہے ہوں تو آپ کو اچھا لگے, اور بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت کہیں نہ کہیں فن کرنے جا رہے ہوں اور واپس پیاسے واپس آ رہے ہوں. لوگ ویکیشن پہ جاتے ہیں, جیسے سٹریس میں جاتے ہیں ویسے سٹریس میں آتے ہیں. کہیں بھی آپ چلے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ ویکیشن پہ جب جاتے ہیں تو جیسے سٹریس میں جاتے ہیں ویسے آتے ہیں. ابھی کل ہی ایک سائیکیٹرسٹ جو ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہفتے میں 5 دن کام کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ہم ہفتے میں 6 دن کام کرتے ہیں, تو آپ بھی 6 دن کام کرنے کا پروگرام بنائیے. انہوں نے کہا نہیں میں ذرا فیملی کو ٹائم دینا چاہتا ہوں. میں کہا آپ ہفتے میں صرف 2 دن فیملی کو ٹائم دینا چاہتے ہیں, آپ ہر روز فیملی کو کیوں نہیں ٹائم دیتے؟ تو وہ سوچ میں پڑ گئے. میں نے کہا کہ آپ صرف شام کو فیملی کو ٹائم دیں تو یہ بھی اچھا نہیں, آپ فیملی کو صبح بھی ٹائم دیں, اور اگر آپ کوشش کریں تو آپ خود بھی انجوائے کریں, اور ویکینڈ پہ نہ کریں بلکہ ہر روز کریں, اور صرف ایوننگ میں نہ کریں بلکہ مارننگ میں بھی کریں. آپ صبح 5 بجے اٹھیں تو آپ انجوائے کر رہے ہوں, کیا آپ یہ ماحول نہیں بنا سکتے کہ آپ ہر وقت انجوائے کریں؟ کئی دفعہ مجھے آج کل کئی لوگ پوچھتے ہیں کہتے تجھے اتوار والے دن بھی سویرے 5 بجے اٹھ دو. میں نے کہا تو یہ میرے اوپر کوئی سزا تو نہیں ہے کہ اتوار والے دن میں لیٹ اٹھوں. مجھے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ میں صبح جب 5 بجے اٹھتا ہوں تو مجھے بہترین محسوس ہو رہا ہوتا ہے.